السلام علیکم۔ آج ہم دوبارہ اپنی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اسلامک ہسٹری کو ہم کور کرنے سے پہلے ہم ہسٹری بیفور اسلام، تاریخ اسلام قبل از اسلام سے پہلے کی تاریخ کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ میری چوتھی یا پانچویں ویڈیو ہے۔ آپ سب گزارش ہے، آپ جو بھی دیکھنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، جو بھی نئے آئے ہیں یا جو پرانے ہیں، میرے چینل کو اب سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں، سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور جیسے میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے میں آپ کو معلوماتی ویڈیوز دیتا رہوں۔ اچھا، میں نے مین پوائنٹس لکھ دی ہیں، جیسے کہ آپ نے بات کی تھی کہ ہمایاڈس کنگڈم جو تھی کیسے اپنے زوال کی طرف گئی۔ میں نے بتایا تھا ڈیم ٹوٹنے کی وجہ تھی، اور کچھ ویجیلنس مونوپولی ہو گئی تھی رومنس کی، گریکس وغیرہ کی۔ تو ہمایاڈس جو کنگڈم تھی اس میں دوسری وجوہات یہ تھی کہ ان کی جو الٹیمیٹلی آخری جو مطلب کہ تباہی بربادی ہوئی، وہ جو ہوئی امپریلزم کی وجہ سے۔ امپریلزم مطلب کسی کے بھی اوپر کالونی بنا دینا، کسی کو اوپر مطلب اجارہ داری کر دینا۔ یہ دو امپائر تھی، جو مشرق میں تھی پرشین تھی، اور جو ناردرن علاقے، جو اوپر کے علاقے میں مغرب کی طرف جو تھی نا، وہ رومن تھی، گریسیو رومن امپائر۔ انہوں نے کافی حصے ان کو مشکل میں رکھا ہوا تھا، اور کیا ہوا کہ بہت سے وہاں کے عرب نے جوز اور کرسچن مذہب کو اڈاپٹ بھی کر لیا۔ ان کا آخری جو ہمایاڈس کا کنگ تھا اس کا نام دونواس تھا۔ دونواس جو تھا وہ جو تھا جس نے ایک عیسائی کو مار ڈالا تھا۔ اس نے اپیل کی تھی، اس کرسچن نے کرسچنوں کو جب مارا کہ وہاں کے کسی باشندے نے اپیل کی اپنے بڑے مطلب کہ امپرر کو، جیسے کہ آج بھی ہم دعائیں دیتے ہیں اپنے حکمرانوں کو، اسی طریقے سے اس وقت میں امپرر جسٹن کی حکومت تھی، جسٹن ون کی۔ تو اس نے لکھا نیگوس، جو قریب کے ایبیسینیا کے بادشاہ تھے، کہ آپ بڑی سے بڑی آرمی بھیجیں اس دو نواس کے خلاف جو جوز ہیں اور کرسچنس کو مارا ہے اس نے۔ یہ بری طرح اس نے شکست کھائی، اور 525 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 525 مطلب کہ اس کو مار دیا گیا۔ اس طریقے سے اس کا آخری امپرر جو ہمایاڈس کا تھا، وہ کنگڈم ہمیشہ کے لیے ماضی کا قصہ بن گئی، اور ان کی انڈیپینڈنس ختم ہو گئی، جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے۔ کنگ نواس جو تھا جس نے کرسچن کو قتل کیا تھا، جسٹن ون نے نیگوس کے کنگ آف ایبیسینیا کے ایک بادشاہ کو لکھا کہ آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، تو اس نے 70,000 لشکر بھیجا۔ اسی طریقے سے ان کی یہ انڈیپینڈنسی ختم ہو گئی، اور ان دو امپائرز کی دشمنی کی وجہ سے یہ اور بھی کمزور ہوتے چلے گئے۔ پرشیا اور بیزنٹائن امپائر ان کو مختلف طریقے سے حملے کرتی رہی تھی۔ ایبیسینین رول آ گیا جب یہ دو نواس کی مرڈر ہونے کے بعد، مطلب کہ جنگ میں مرنے کے بعد ایبیسینین رول کی شروعات ہوتی ہے، جو 50 سال چلا۔ اور ایبیسینین چیف کا ایک چیف تھا، جو مشہور قصہ ہے تاریخ اسلام میں، اس کا ایبیسینین رول کے دوران ایک چیف تھا ابرہا، جس نے مکہ کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے بجا کہ یہ عرب لوگ یہاں پہ زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اس سے ہماری طرف ان کا دھیان ہو جائے کہ یہ ہماری سبمیشن میں آ جائیں۔ یہ مکہ کو ایک نیشنل سمبلزم، عرب نیشنل سمبلزم سمجھتے تھے، کیونکہ اس میں ایک قسم کی واقعی یہ سینٹرلائز کیے رکھا تھا، کیا نہیں ہوتا۔ عرب بیڈون لائف تھی، جو ٹاؤن سیٹلرز تھے، ان کے لیے کسی نہ کسی وجہ سے مطلب کہ مونوتھیسٹک ریلیجن کی تعریف ہونے کے باوجود مکہ بڑا امپورٹنٹ فگر تھا۔ اس طریقے سے آگے کیا ہوا کہ اس کے اوپر یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ان چھوٹے سے پرندوں نے، ابابیل نے حملہ کر دیا، اور وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے اور لوٹ گئے۔ اور یہ پہلی دفعہ عربوں نے ہاتھی کو دیکھا تو عرب ڈر گئے اور اپنے گھروں میں اور جا کے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ اس طریقے سے اس سال کا نام لکھ دیا عام الفیل، مطلب کہ ہاتھیوں والا سال۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یمنی
ٹرائب نے کرسچن رول کو ختم کر دیا پرشین امپائر کی مدد سے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک ظالم حکمران ہٹانے کے بعد ہم نے دوسرے کو رکھ دیا ہے اس کی جگہ پہ، تو وہی پرشیا نے بھی اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو عربوں میں ایک قسم کی نیشنلزم جاگی اور انہوں نے سوچا کہ یہ غیروں سے اجمیوں سے ہم اپنی جان چھڑائیں۔ اس طریقے سے تو کیا ہوا کہ ان میں ریوالری شروع ہو گئی اور کسی نہ کسی ٹائم پہ وہ متحد بھی ہوئے پرشیا کے خلاف۔ آگے چلتے ہیں، ہم سوشو اکنامک کنڈیشن کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے ایمارٹس کو بالکل اچھے طریقے سے کور کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور سوشو اکنامکس کنڈیشن دیکھتے ہیں۔ موسٹلی جو سوشو اکنامکس کی کنڈیشن تھی وہ ٹرائبل سوسائٹی تھے، میجورٹی نومیڈک تھے، نومیڈک اور پیسٹرول، مطلب کہ جو گھاس اور جہاں پہ بھی اونٹوں کو، چرواہوں کو، بھیڑوں کو کھانا ملے، گھاس ملے، وہیں پہ یہ رہتے تھے، کھانا بدوش زندگی تھی، اور یہاں پہ سیٹل ان کی لائف نہیں تھی، موسٹلی وہ تھے عربوں میں بیدونس جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور کچھ اچھا یہ سیمی کمیونسٹ لوگ تھے، سیمی کمیونسٹ مطلب کہ جن کا جو بھی ہوتا تھا کنبے کے لیے ہوتا تھا، یہ نہیں الگ الگ پانی پی لیا، الگ الگ گھاس لے لی، نہیں، ایک کنبے کا لیڈر ہے، اس کو دینا ہے، وہ خود بانٹے، مطلب کہ پانی ہے تو سب کا پانی ہے، گھاس ہے تو وہ سارے کنبے میں ہوگا، لیکن کچھ پرائیویٹ چیزیں ان کی اپنی ہوتی تھی، جیسے جولی وغیرہ، یہ ان کی پرائیویٹس بھی ہوتی تھیں، ان کے اپنے ذاتی مالک ہوتے تھے، لیکن یہ سیمی کمیونسٹ تھے، کمیونسٹک لائف تھی، جو ایک کلین کا چیف شیخ سنبھالتا تھا، اور پانی وغیرہ کے جو بھی ہوتے تھے وہ آپس میں ایک قسم کے سب کا حق ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے پھر کیا ہوا کہ جہالیہ پیریڈ میں یہ مسئلہ ہوا کہ ان کی جو سوشو اکنامک کرائسس اور بڑھ گئے، جب ان کے ہیمارٹس، یہ آپ کو بتایا تو میں نے پہلے کی ویڈیو میں، یہ ہیمارٹس کے لوگ جو تھے نا ساؤتھ میں تھے، یہ امپائرس یا کنگڈمز جو تھی نا یہ ساؤتھ میں تھی، جب ان کے ڈیم بھی تباہ ہو گیا، ان کی خوشحالی چلی گئی اور باقاعدہ کھنڈرات بچ گئے، تو یہ سینٹرل کی طرف جانے لگے، ناردرن علاقے کی طرف جانے لگے، جہاں پہ اسماعیل کی مدارب ٹرائب تھی اور دوسرے عرب رہ رہے تھے، تو انہوں نے، میں نے آپ کو پیچھے نام بھی بتائے کون کون سے ٹرائب ادھر چلنے گئے تھے، تو ان میں سے کچھ ڈیزرٹ یمن میں چلے گئے، کچھ عمان چلے گئے، کچھ کدھر چلے گئے۔ پھر کیا ہوا کہ جو وہاں پہ پہلے سے سیٹل لوگ تھے ان کی آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، جب جھگڑے شروع ہو گئے تو ایک قسم کی جاہلیت کا پیریڈ شروع ہو گیا، اور یہ جھگڑے سالوں سال چلتے رہے۔ اور ایک بات یہ بتاؤں کہ بیدونس جو ہیں نان سیٹل پیپل ہیں، اور جو ٹاؤن کے لوگ ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں وہ سیٹلڈ ہیں، یہ کاروبار کرتے تھے، یہ جہاں پہ نیچرلی پانی ہو، گھاس ہو، وہاں پہ جاتے ہیں اور وہیں پہ ہی یہ موو کرتے ہیں۔ تو جب ساؤتھ کی کنگڈم بالکل تہش نہش ہو گئی تو یہ نارتھ میں چلے گئے، اور مکہ ایک قسم کا بزنس کا ہب بن گیا، تو ٹاؤن سیٹلرز جو پیپل تھے انہوں نے کاروبار کرنا شروع کر دیا، لیکن بیدونس کچھ اپنی چیزیں لے کے آتے تھے، وہاں پہ بھیج دیتے تھے، لیکن ان کی مالی معاملات بالکل کم تھے، اور ٹاؤن سیٹلرز کے وہ قرض دار ہونے لگے، اس طریقے سے ان میں ایک اکنامکس کی انبیلنس شروع ہو گئی، پیسوں کی انبیلنس ہو گئی شروع، اور مقروض ہو گئے، اور اس پہ وہ عرب میں سود کا رواج بھی عام تھا۔ اور دوسری طرف بات یہ تھی کہ دوسرے جو کاروباری لوگ تھے وہ جوز تھے، جوز کی وجہ سے بھی مطلب کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک قسم کی بازار گرم لگی پڑی ہے، اور جو عام افراد تھے بیدونس تھے انہوں نے فیل کیا کہ ہمارے پاس کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں، اور انہوں میں ایک قسم سے نفرت کا اظہار ہونے لگا۔ تو اس طریقے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حجاز میں نے بتایا کہ جیسے کہ دیکھیں مشرق کی طرف تھا پرشین امپائر، اور اس طرف تھا روموں کا غلبہ، رومیوں کا، نیچے تھا سمندر، تو نیچے تو کنگڈم بالکل تباہ ہو گئی تھی، لیکن ادھر سے بھی حملہ ہوتا رہتا تھا، ادھر سے بھی حملے ہوتے رہتے تھے، اس لیے سینٹر میں وہ چلے گئے۔ میں نے آپ کو پیچھے کی ویڈیو میں بتایا ہے کہ میں نے میپ بنایا تھا، سینٹر میں تو مکہ، تو اسی وجہ سے مکہ کی امپورٹنس اور بڑھ گئی، اور اس کو روٹ بھی لگتا تھا کاروبار کے لیے، تو سال میں 2 دفعہ کاروان وہاں سے گزرتے بھی تھے، اور بیدونس وہاں پہ کوئی چیزیں دیکھ کر دوسری چیزیں لے لیتے تھے، لیکن وہ اکثر مقروض ہو گئے تھے۔ اور اس طریقے سے یہ سوشو اکنامکس جو امبیلنس مارکیٹ بن گیا تھا، اور مکے کے لوگ بہت تجارت والے بندے بن گئے تھے، اور مسئلہ یہ ہوا کہ ان کی الگ الگ ان کے اپنے قبائل تھے، اور ان کے پاس میلے لگتے تھے، تو وہ الگ الگ ان کے بت ہوتے تھے، الگ الگ ان کے ایک قسم کی بزنس کی مطلب پریورٹیز اور مونوپولی ہوتی تھی۔ دوسری بات میں نے یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ
کاروان جو کاروبار کے ہوتے تھے سیٹلرز کے جو ٹاؤن پیپلز کے یہ بہت سارے روٹس میں جاتے تھے. یہ ساؤتھ ٹو نارتھ جاتے تھے, ایسٹ ٹو ویسٹ جاتے تھے. اس طریقے سے مکے کی اور بھی زیادہ اہمیت بڑھنے لگی اور یہاں پہ سالانہ مارکیٹیں لگنے لگیں اور بہت سارے کاروان یہاں پہ آنے لگے. تو اس طریقے سے مطلب اجارہ داری ان کی, مکے لوگ وہیں رہ سیٹل تھے, وہ زیادہ سمجھتے تھے مارکیٹ کو, اس علاقے کو, تو انہوں نے زیادہ پیسے سرپلس پروڈیوس شروع کر دی اور کھجورے وغیرہ دوسری چیزیں یہ لینے لگے. اور جو بیڈونز تھے انہوں نے دیکھا کہ ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں اور مقروض ہوتے جا رہے ہیں قریش کے, تو اس طریقے سے انہوں نے شارک مچھلی کی طرح اس کو مناسبت دی کہ ہم چھوٹی مچھلیاں ہیں, وہ ہماری بڑی مچھلیاں ہمیں کھا رہی ہیں. اس طریقے سے انہوں میں ایک قسم کی روابی شروع ہو گئی. اور دوسری بات یہ تھی کہ بیڈونز نے دیکھا کہ یہ مارکیٹ یہ سامان لیتے تھے, انڈین گڈس لیتے تھے اور یمن سے اور قریب کے علاقوں سے, اور یہ دیتے تھے رومن اور سلور گولڈ میں. اس طریقے سے یہ جا کے جب ان وہاں بیچتے تھے تو ان کی اجارہ داری اور بڑھ گئی سیٹل پیپل کی اور سیٹلرز جو تھے وہاں کے ٹاؤن ڈیولپرز کے. اس طریقے سے جو یہ انبیلنس تھی معاشیات کی, ایک طبقہ بن گیا اور ان میں آپس میں جھڑپیں ہوتی رہیں اور جو بھی ریلیشن شپ تھی, سوشل ریلیشن شپ تھی, ٹرائبلی تہذیبی اقدار تھے, وہ سب ختم ہو گئے. بھوک بدحالی نے سب تہذیبوں کو مٹا دیا, وہ آپس میں جنگ کرنے لگے, 30-40 سال وہ چلنے لگی. اس طریقے سے میں نے آپ کو سبب بتائیں جس وجہ سے جاہلیہ پیریڈ یہ کہلاتا ہے. یہ میں نے سوشو اکنامک پرسپیکٹیو دیا ہے, اس کے پولیٹیکل پرسپیکٹیو بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں. انشاءاللہ وہ دوسری ویڈیو میں میں بتاؤں گا. میں سلو چلاؤں جیسے آپ کو اور میرے کو بھی کنوے کرنے میں آسانی ہو. پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی نئے ہیں, جو سننے والے ہیں, ویڈیو میرے کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, حوصلہ افزائی کریں, جیسے میں نیو ویڈیوز بناتا رہوں. تھینک یو, اللہ حافظ.